السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کے بچے ڈر جاتے ہیں یا ڈر کی وجہ سے بولنا شروع کر دیتے ہیں یا عجیب عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک دو دن پہلے کی بات ہے، تقریباً رات کے 11 بجے جو ہے نا، ایک محلے میں سے ایک آدمی آیا اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ اچانک ڈر گیا ہے اور بولنا بند کر دیا ہے اس نے، اور بول نہیں رہا، عجیب عجیب آنکھیں کی طرف دے یا آنکھیں ادھر ادھر پھیر رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں بول رہا، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، اچانک ڈر گیا۔ تو میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ کیوں ڈرا؟ اس نے کہا جی اس کی والدہ کو چند دن پہلے بیٹا ہوا تھا، وہ فوت ہو گئی۔ تو اب آتے ہیں کہ بچے کیوں ڈرتے ہیں یا اچانک بولنا بند کیوں کر دیتے ہیں، اور بچے اچانک نیند سوئے ہوتے ہیں اور اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہے؟ آتے ہیں ان کی وجوہات کی طرف۔ سب سے پہلے بچے تب ڈرتے ہیں جب گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہوتی ہے اور بچوں کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اندھیرے میں یا اکیلا رات کے وقت یا تنہائی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، تو تب بچہ جو ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو تب بھی اگر بچے کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو بچہ ڈر جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جب بچہ نئے چہرے دیکھتا ہے تو تب بھی بچہ ڈر جاتا ہے، یا اچانک کوئی ڈرونی آواز سنتا ہے یا ویڈیو کے اوپر ڈرونی ویڈیو یا جانوروں کی ویڈیو دیکھتا ہے تو تب بھی بچہ رات کو ڈر جاتا ہے، کیونکہ جو دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے پھر وہیں اس کے خواب میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر والدین اس کو ڈرونی کہانیاں سناتے ہیں، یا اس کا باپ اس کو یا بھائی یا بہن اس کو ڈرونی جو ہیں وہ کہانیاں سناتے ہیں، تو اس کے وجہ سے بچے کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار ڈرتا ہے۔ تو یہ وجہ تھی جن کی وجہ سے بچے ڈرتے ہیں یا اچانک بولنا بند کر دیتے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور اچانک اٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہیں۔ آپ فوتگی ہو یا خوشی ہو یا غمی ہو، تنہائی کے وقت بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں، نہ ان کو ڈرونی کہانیاں سنائیں، اور نہ ان کو موبائل میں ایسی چیز دیکھنے دیں کہ جن سے وہ خوف زدہ ہوں۔ تو اب آتے ہیں اس کی حل کی طرف، علاج کی طرف، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے آخری جو صورتیں ہیں 3 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ 3 مرتبہ پڑھ کے آخر میں ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے بچے کو پھونکنا ہے اور اس کو پانی دم کر کے دینا ہے، انشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک